معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ غرناطہ کا اسلامی دور۔ چرچ سے نکلے تو قریب اس عمارت میں جا پہنچے جو اسلامی دور میں مدرسہ تھا، ایسا مدرسہ جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی، جسے 1349 میں خلیفہ یوسف اول نے تعمیر کرایا تھا۔ جب ابن خلدون غرناطہ تشریف لائے تو وہ کچھ عرصہ اس درسگاہ میں پڑھاتے رہے۔ اسلامی دور کے بعد اسے مختلف کاموں کے لیے استعمال میں لایا جاتا رہا۔ شہر کے مرکز میں ہونے کی وجہ سے جب غرناطہ کو ٹاؤن ہال یعنی بلدیہ کے دفتر کی ضرورت پڑی تو شہر کا پہلا ٹاؤن ہال اسی قرآنی مدرسے میں قائم کیا گیا۔ عمارت کے باہر غرناطہ کے محکمہ سیاحت نے ایک پلیٹ پر لکھا ہوا تھا، اس جگہ اسلامی قرآنی مدرسہ تھا۔ مسجد قرآنی مدرسے سے ایک گلی بائیں مڑے تو ہم ریشم مارکیٹ میں جا پہنچے۔ ریشم مارکیٹ شہر کا سب سے قدیمی بازار ہے جو اسلامی دور سے اسی جگہ اور اسی انداز میں چلا آ رہا ہے۔ دکانوں کے باہر سامان لٹک رہا تھا، راہ چلتے سیاح سامان پر ایک نگاہ ڈالتے اور چل پڑتے، جسے کوئی چیز پسند آتی وہ اندر چلا جاتا۔ دکانیں سامان سے اٹی پڑی تھیں، جس کے باعث اندر گنجائش کم تھی۔ شمیم نے ریشم بازار میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مارکیٹ کی نسبت اسلامی دور سے تھی۔ ریشم مارکیٹ سے نکلے تو اسلامی دور حکومت میں تعمیر ہونے والی سرائے میں جا پہنچے۔ زمانہ قدیم میں اس سرائے میں مسافر قیام کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے دور جدید میں ہوٹل میں قیام کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی جدید ترین سرائے تھی جہاں مسافروں کے ساتھ ساتھ سوداگر قیام کرتے تھے۔ اب یہ انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہے، جو 800 سال سے اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ عمارت 3 منزلہ ہے۔ زمین پر لگائی گئی بیلیں بڑھتی بڑھتی چھت تک جا پہنچی ہیں۔ یہ بیلیں غالباً انگور کی تھیں۔ عمارت کچھ اس طرز پر تعمیر کی گئی تھی کہ چاروں طرف کمرے، سامنے برآمدے اور درمیان میں کھلا احاطے میں سیاح کھڑے عمارت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، کچھ تصاویر اتارنے میں مصروف تھے۔ ہم نے بھی فوٹو لیے اور اگلی منزل کا رخ کیا۔ اب دوپہر کا وقت تھا۔ ہم ایک ریسٹورنٹ گئے تاکہ دوپہر کا کھانا کھایا جائے۔ ریسٹورنٹ صاف ستھرا اور سیاحوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہم نے انتظار کیا تو کچھ عرصے بعد ایک میز خالی ہوئی، جہاں ویٹر نے ہمیں بٹھا دیا۔ ہم نے مچھلی اور سبزیوں پر مشتمل کھانے کا آرڈر دیا۔ ہمارے ساتھ والی میز پر ادھیڑ عمر کے کچھ سیاح کھانا کھا رہے تھے جو انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے۔ باتوں اور لب و لہجے سے معلوم ہوا کہ ان کا تعلق برطانیہ عظمیٰ سے ہے۔ انگریز کھانے کی میز پر بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سیاح کہہ رہے تھے کہ جب برطانیہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا تب مسلمانوں نے الحمرا تعمیر کروایا۔ اسلامی دور یورپی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ عیسائیوں نے تعصب کی بنا پر اسلامی یادگاروں کو پامال کیا۔ چند ایک جو بچ گئیں، انہی کے سبب اس ملک کا معاشی نظام چل رہا ہے۔ دنیا بھر کے سیاح اندلس میں آتے ہیں، جس سے یہاں کے ہوٹل، ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ اگر چند عمارتوں کی بدولت یہ اتنا کچھ کماتے ہیں تو اگر سب کچھ محفوظ کر لیا جاتا تو پھر اندلس سونے کی چڑیا کہلاتی۔ عیسائیوں کی نسبت اس زمانے کے مسلمانوں نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا تھا۔ مسلمان فاتح اندلس تھے، لیکن انہوں نے عیسائیوں کو نہ تو زبردستی مسلمان بنایا نہ غلام۔ انہوں نے بڑی رواداری اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ عیسائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی، انہیں ملازمت اور کاروبار کرنے کا بھی پورا حق دیا۔ بینکاری اور سونے کا لین دین زیادہ تر یہودی کرتے تھے، جنہیں اس کام کی مکمل آزادی تھی۔ اسلامی قانون کے مطابق اہل ثروت زکوٰۃ دیتے، بالکل اسی طرح جیسے دور جدید میں حکومت انکم ٹیکس وصول کرتی ہے۔ غیر مسلم سے زکوٰۃ کی بجائے جزیہ لیا جاتا تھا، جو بہت ہی مناسب بات تھی۔ اس کے بدلے مسلمان حکمران غیر مسلم رعایا کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن افسوس کہ یورپ کے دانشوروں نے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ الٹا ان پر الزام دھرتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص بری طرح مجروح ہوا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو غلیظ اور گندہ سمجھتے ہیں، لیکن اس شہر میں آ کر معلوم ہوا
اسلام میں صفائی کا بہت زیادہ حکم ہے۔ اندلس میں مسلمانوں نے حمام اس زمانے میں قائم کیے جب ہمارے ہاں نہانے کا تصور ہی نہیں تھا۔ ہم عیسائی سب سے زیادہ غلیظ رہنے والے کو سب سے بڑا فقیر اور پرہیزگار سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو اس وقت تک عبادت کی اجازت نہیں جب تک وہ وضو نہ کر لیں۔ غیر مسلم کی زبان سے اس طرح کی گفتگو سن کر میرے اور شمیم کے سر بلند ہوئے اور ہم اپنے اندلس کے روشن باب پر رونے کی بجائے فخر کرنے لگے۔ کھانا کھا کر باہر نکلے تو رملہ کے علاقے کی خوبصورتی قدم قدم پر نظر آتی رہی۔ ہم گھومتے پھرتے علاقے کے حسن کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کا تصور کرنے لگے جس کے بارے میں شیخ محمد بن شیریں سبتی نے کہا تھا۔ ترجمہ: خدا غرناطہ کی حفاظت کرے جس سے غمگین خوش ہو جاتا ہے اور بھاگے ہوئے کو پناہ دیتا ہے۔ میرا دوست رنجیدہ ہوا جب اس نے دیکھا کہ اس کی چراگاہوں میں ہمیشہ برف جمی رہتی ہے۔ سب ہیڈنگ: اندلس میں آخری دن۔ صبح اٹھے، رخت سفر باندھا۔ ناشتے کے بعد ہوٹل کے باہر ٹیکسی آ گئی جس میں سوار ہوئے تو اس نے غرناطہ کی رنگ روڈ کی بجائے وہاں سے ڈھلوان کا رخ کیا، جس کا مطلب تھا وہ سٹی سینٹر کے ذریعے ہمیں کوچ اسٹیشن پہنچائے گی۔ رنگ روڈ کی نسبت یہ راستہ قدرے مختصر تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور ہنسمکھ اور باتونی تھا۔ آج اتوار تھا جس کی وجہ سے بازار بند اور سڑکیں سنسان تھیں۔ غالباً یہی سبب تھا کہ ڈرائیور نے سٹی سینٹر کے ذریعے سفر کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹیکسی نے الحمرا کے قریب سے موڑ کاٹ کر سٹی سینٹر کا رخ کیا تو الحمرا کی بیرونی طرف جو جنگل ہے اس کے درمیان ایک خوبصورت سڑک پر فراٹیں بھرنے لگی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ وہ پگڈنڈیاں تھیں جن پر سیاح پیدل چل کر سٹی سینٹر یا پھر الحمرا کے جنگلات کو چل پھر کر دیکھتے ہیں۔ ہم بھی اپنے قیام کے دوران ان پگڈنڈیوں پر چلتے پھرتے رہے، لیکن یہ خوبصورت منظر لمحوں میں ہی نظروں سے غائب ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹیکسی شہر میں کولمبس کے مجسمے کے قریب سے دائیں مڑی اور جلد ہی اس بڑی شاہراہ پر جا پہنچی جس پر سفر کرتے ہوئے ہم آدھے گھنٹے میں کوچ اسٹیشن پہنچ گئے۔ غرناطہ کا کوچ اسٹیشن شہر کے وسط میں میدانی علاقے میں ہے۔ ٹیکسی سے اترے، سامان لیا اور کوچ اسٹیشن کے اندر جانے لگے تو جاتے جاتے نظریں شہر کی پشت پر دو پہاڑیوں پر پڑی جن پر الحمرا اور البائزین کی بستی تھی۔ الحمرا درختوں میں گھرا بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شمیم تو مبہوت بن کر بیتے دنوں کی یاد کرنے لگی اور میں شاعر مشرق علامہ اقبال کو یاد کرنے لگا۔ غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے، لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں۔ دیکھا بھی دکھایا بھی، سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ ٹیکسی رکی، کرایہ ادا کیا اور اپنا اپنا سامان اٹھا کر کوچ اسٹیشن کے اندر چلے گئے۔ یاد رہے، یورپ میں ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ یہ ایک صاف ستھرا اسٹیشن تھا۔ کوچیں قطار در قطار کھڑی تھیں۔ کوئی کرتبہ جا رہی تھی تو کوئی بلنسیا، کسی کا رخ اشبیلیہ کی طرف تھا تو کسی کا مالکا کی طرف۔ ہمیں مالکا ہی جانا تھا اور وہ بھی ایلسا نامی کمپنی کی بس پر۔ جب کوئی کوچ آتی تو لوگ اسے دیکھ کر دوڑ پڑتے تھے۔ آخر ہماری باری آئی۔ کوچ آ کر کھڑی ہوئی لیکن کوئی بھاگا نہیں، سب قطار میں کھڑے رہے۔ جب ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو مسافروں نے بڑے آرام کے ساتھ سامان کوچ میں رکھا اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھتے گئے۔ معلوم ہوا یہ سب کے سب سیاح ہیں۔ سب ہیڈنگ: غرناطہ سے مالکا۔ کوچ وقت مقررہ پر صبح 9 بجے چلی شہر کی سڑکوں پر سے ہوتی ہوئی جلد ہی بڑی شاہراہ A92 پر پہنچ گئی۔ یہ ایک کشادہ اور خوبصورت سڑک تھی۔ اس میں 2 لائن جانے اور 2 آنے کے لیے، جبکہ درمیان میں تھوڑی جگہ خالی تھی۔ سڑک کا معیار انتہائی اچھا تھا۔ کوچ صاف ستھری اور کھڑکیوں کے شیشے بڑے تھے جن میں سے بیرونی منظر بہت ہی واضح اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ شہر کے ہنگاموں سے نکلے تو کھلی وادیوں میں جا پہنچے۔ حد نظر تک اونچی نیچی چھوٹی چھوٹی سرسبز پہاڑیاں، آبشاریں، چراگاہیں اور ہرے بھرے کھیت کھلیان۔ کھیتوں میں زمیندار کام کرتے جبکہ چراگاہوں میں گائیں، بھیڑ بکریاں اور دور پہاڑیوں پر
زیتون کے درخت یوں کھڑے نظر آ رہے تھے جیسے فوجی دستے ایک نظم کے تحت کھڑے ہوں۔ علاقے کے حسن کو دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگا، ممکن ہے ان چیزوں سے متاثر ہو کر اندلس کے ایک عرب شاعر ابن خفاجہ نے اندلس کو جنت قرار دیتے ہوئے کہا تھا۔ ترجمہ: اے اہل اندلس، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے ہاں پانی، دریا اور سایہ دار درخت ہیں۔ باغ جنت اگر کہیں ہے تو وہ تمہارا ملک ہے۔ مجھے اگر اختیار دیا جاتا تو میں اسی ملک کو اپنے لیے منتخب کرتا۔ سب ہیڈنگ: وہ گوہرے علم کے موتی۔ شمیم میرے پہلو میں بیٹھی خاموشی سے تمام مناظر دیکھتی اور سوچتی رہی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو بولی، اندلس کی ان وادیوں پر 800 سال تک اسلام کا پرچم لہراتا رہا۔ ان کھیتوں میں مسلمان کھیتی باڑی اور چراگاہوں میں ان کے مال مویشی چرتے رہے۔ کریا کریا گاؤں گاؤں مساجد تھیں جہاں سے 5 وقت اذانیں بلند ہوتی تو یہ دھرتی اللہ اکبر سے گونج اٹھتی تھی۔ پھر زمانے کا پہیہ گھوما اور مسلمان جدھر سے آئے ادھر واپس چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، ہر جنم لینے والا ایک دن اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یوں مسلمان بھی قانون قدرت کے ہاتھوں نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ جب علم کی شمع کسی انسان، گھرانے، خاندان، قوم اور ملک کے سینوں میں روشن کرتا ہے تو پھر ان انسانوں اور قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا، چونکہ جہالت اندھیرا اور علم روشنی ہے۔ جب مسلمان اس دھرتی پر پہنچے تب اس خطے بلکہ پورے یورپ میں جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے جہالت کے اندھیرے کو علم کی روشنی سے منور کیا۔ علم قرآن، تفسیر، حدیث، سیرت، فقہ، تاریخ نویسی، علم و ادب، فلسفے کے ساتھ ساتھ طب اور انجینئرنگ بھی کمال کر دکھایا۔ اندلس میں 800 سال حکمرانی کے دوران اندلسی انجینئرنگ کا پہلا شاہکار مسجد قرطبہ ہے اور آخری کارنامہ الحمرا کے محلات ہیں۔ اس کے درمیانی عرصے میں مدینہ الزہرا جیسے بے مثال شہر اور اندلس میں ہزاروں مساجد، محل، سڑکیں، پل تعمیر ہوئے، آب رسانی اور زراعت کا نظام قائم کیا۔ علم طب میں مسلمانوں نے سرجری کا آغاز کیا۔ اندلس کے حکماء اس قدر قابل تھے کہ ان کے تعین کیے گئے اصولوں پر آج تک عمل ہو رہا ہے۔ اس خطے کے فلاسفر ابن رشد، ابن طفیل اور ابن زہر نے جو کام کیے اس پر اہل یورپ ان کے احسان مند ہیں۔ امام قرطبی نے قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی وہ بہت بڑا علمی کارنامہ تھا جس سے آج تک مسلمان استفادہ کر رہے ہیں۔ اس طرح اندلسی اہل علم حضرات کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے علم و ادب کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ سچے جذبے اور ولولے بھی تھے، جس کی بدولت انہوں نے قلیل عرصے میں جہاں فتوحات کے مارکے سر کیے وہاں علمی میدان میں بھی جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ کام آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بقول علامہ اقبال شرط یہ ہے کہ وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے، طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوہ ساقی، دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ انداز آفاقی۔ دنیا میں جس قوم کو بھی عروج ملا ان میں آفاق گیریت کے جذبے کے ساتھ ساتھ پس منظر میں علم و ادب سے وابستہ لوگوں کا بھی کمال ہے۔ زور بازو سے تو بہت سی قوموں نے دوسروں کو پامال کیا، شہروں اور ملکوں کو تباہ و برباد کر کے قبضہ کیا، لیکن علم سے دور ہونے کی وجہ سے قبضہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا، جس کی زندہ مثال ہلاکو خان ہے۔ یونان کے ڈنکے افلاطون، ارسطو اور سقراط کے دم سے بجتے رہے۔ یہ کوئی فوجی جرنیل نہیں تھے بلکہ عقل کا استعمال کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمان جب تک عروج پر رہے ان کے پس منظر میں بھی علم تھا۔ انہوں نے علم سے پیار کیا، درس و تدریس کے لیے مدرسے، درس گاہیں اور کتب خانے قائم کیے۔ دمشق، بغداد اور قرطبہ کے کتب خانے اور علمی مجالس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا جب مسلمانوں نے علم و ادب کے دروازے اپنے لیے بند کیے
تو دوسروں کو روشنی کا راستہ دکھانے والی قوم خود اندھیرے کی طرف سفر کرنے لگی، بلکہ اب تک سفر کر رہی ہے۔ مسلمان، جو دنیا کی معزز ترین قوم تھی، آج اندھیرے میں اس قدر ڈوب چکی ہے کہ مسلمان کو قتل علم حاصل کرنے کے بجائے درس گاہوں میں زیر تعلیم بچوں کو قتل کرنے میں مصروف ہے۔ ایسے میں مسلمانوں پر زوال آنا قدرتی امر ہے۔ مسلمان اگر اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں رونے دھونے کی بجائے اپنے روشن ماضی پر فخر کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ برطانیہ عظمیٰ کی ترقی کے راز میں ان کی علم دوستی پنہاں ہے۔ ان کے اہل دانش طبقہ نے مسلمانوں کے عروج کا مطالعہ کیا اور پھر ہر وہ کام کیا جس کی بدولت مسلمانوں کو دنیا میں عروج ملا تھا۔ انگریز جس ملک میں گئے وہاں درس گاہیں، کتب خانے اور ریسرچ سینٹر قائم کیے اور پڑھے لکھے لوگوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا کیا جس نے ان کے دانشوروں کے بنائے ہوئے اصولوں اور قانون کو دوسری قوموں پر نافذ کیا۔ پھر امریکی قوم نے علم کا رخ کیا تو انہوں نے دنیا بھر کے ذہین و فتین لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دی، جنہوں نے اپنی علمی صلاحیتوں کی بدولت امریکہ کو عروج کا راستہ دکھایا۔ آج دنیا کا بادشاہ امریکہ ہے۔ علم نے ہی اس قوم کو چاند اور دوسرے سیاروں تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ علم سے ایک نئی تہذیب و تمدن جنم لیتی ہے۔ اگر کسی انسان، گھرانے، قوم اور ملک نے ترقی کرنی ہے تو اسے علم کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، اور جب علم کی روشنی کسی انسان کی روح کو منور کرتی ہے تو پھر عقابی روح خود بخود بیدار ہو جاتی ہے۔